بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر کی واکنگ مسجد میں ہر روز تھی۔ وہ جب مسجد میں آتا بڑے شوق سے وضو کرتا، انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدہ میں گرا رہتا اور ایسی محبوبیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ تو انگریز نے جواب دیا کہ نماز کی کشش میرے قبول اسلام کی وجہ ہے۔ امام صاحب نے پوچھا مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا نہیں، نماز قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام قبول تو نہیں کیا تھا۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھا نہیں، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے؟ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا کہ میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 میں مشرقی افریقہ میں برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرا وقت بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیت میں بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں نے دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامعہ ازہر کی زیارت کی، مسجد میں محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا، ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل و نواز کیفیتیں دیکھتا جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی تھی۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہوتے اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں مسجد کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب و وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھونے والے رکوع و سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ یہ مناظر مجھے دلکش لگتے تھے اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھیے، نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل میں اثر انداز ہو رہا تھا، اور نماز کے عمل کی خوش نمائی میں نے میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگا اور کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفیں باندھے تو خیال کرنے لگتا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑے تو میرے دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ آخر میرے دل میں خیال آیا، ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھوں کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا۔ دوسری مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ گویا دوسروں کا دامن مراد پھولوں سے بھرا ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بنے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں
بیکار تھی۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا ہوں۔ میں اسلامی تعلیمات کے بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دن میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اس قدر میری ذہنی پیاس بھی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرح مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔